السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایک شارٹ سا لیکچر ہے جس میں ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے سائٹوپلازم۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 1 فرسٹ ایئر کی بک سے، سیل اینڈ سٹرکچرز۔ تو اس میں ہم نے سیل وال کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے سیل میمبرین کو پڑھا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائٹوپلازم۔ اب جو سائٹوپلازم ہے تو یہ ایک یونیورسل سٹرکچر ہے۔ یونیورسل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی ٹائپ آف سیل کے اندر موجود ہوگا، یعنی پروکریاٹک سیل ہو، یوکریاٹک سیل ہو تو یہ وہاں پر پایا جاتا ہے۔ کچھ سٹرکچرز ایسے ہیں جو کہ کچھ سیلز کے اندر ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں ہوتے، لیکن یونیورسل کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہر قسم کے سیلز کے اندر پایا جائے گا۔ پروکریاٹس ہے، یوکریاٹس ہیں، اینیمل سیل ہیں، پلانٹ سیل ہیں۔ جس طرح ہم نے سیل وال پڑھا تھا تو سیل وال صرف جو ہے وہ پلانٹ سیل کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ یونیورسل نہیں ہے۔ لیکن سیل میمبرین ہے یا آپ کے پاس جس طرح یہ سائٹوپلازم ہے تو یہ یونیورسل سٹرکچرز ہیں جو ہر قسم کے سیل میں پائی جاتی ہیں۔ اب سائٹوپلازم ہے کیا؟ اٹ از دی ایریا بٹوین دی پلازما میمبرین اینڈ نیوکلیئر میمبرین۔ سپوز یہ آپ کے پاس ایک سیل ہے تو نیوکلیس کی میمبرین سے لے کر سیل میمبرین تک کا جتنا بھی ایریا ہے، یعنی نیوکلیئر میمبرین سے سیل میمبرین یا پلازما میمبرین بھی اس کو آپ کہتے ہیں، اس کے سینٹر میں یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا ہمارے پاس کہلاتا ہے سائٹوپلازم۔ اس کے بعد اگر اس کی ٹرم کی بات کی جائے تو ورڈ جو سائٹوپلازم ہے وہ پروپوزڈ کیا تھا کولیکر نے ان 1862، یعنی سائٹوپلازم کو جو سائٹوپلازم کا نام دیا گیا ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے کولیکر، اس نے 1862 کے اندر اس کا نام پیش کیا۔ اب بیسیکلی جو سائٹوپلازم ہے یہ پروٹوپلازم کا پارٹ ہے۔ اب پروٹوپلازم کیا ہے؟ تو پروٹوپلازم یعنی کہ نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم کو ملا کر آپ پروٹوپلازم کہیں گے۔ یعنی سپوز یہ آپ کے پاس سیل ہے تو سیل کے اندر یہ والی جو ریجن ہے یہ نیوکلیوپلازم ہے، اور یہ جو باہر والی یہ جتنی بھی ریجن ہے یہ آپ کے پاس یہ سائٹوپلازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سائٹوپلازم ہے۔ تو نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم کو کلیکٹیولی آپ پروٹوپلازم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ والی ریجن اور یہ ریجن دونوں کو ملا کے آپ پروٹوپلازم کہیں گے۔ نیوکلیوپلازم پلس سائٹوپلازم مل کے پروٹوپلازم بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک جیلی لائک میٹیریل ہے، سیمی سالڈ میٹیریل ہے، یعنی جیلی لائک ہے، گاڑھا سا آپ کے پاس ایک میٹیریل سیل کے اندر یہاں پر جو ہے، اس کو آپ سائٹوپلازم کہیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں تو سائٹوپلازم کے اندر ایکوس گراؤنڈ سبسٹنس ہوگا، یعنی اس کا یہ جو گراؤنڈ سبسٹنس ہے، یہ جو ایریا ہے موسٹلی یہ ایکوس ہے۔ ایکوس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹری میڈیم ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ آرگنیلیز آپ کو ملیں گی۔ آرگنیلیز یعنی کہ سیل کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کے ڈفرینٹ فنکشن ہیں، 1 بائی 1 ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ان کو کلیکٹیولی جتنی بھی وہ چھوٹی چھوٹی سٹرکچرز ہوں گی سیل کے اندر اس کو آپ کہیں گے آرگنیلیز، جس کی ایگزامپل کے طور پہ میں نے لکھا مائٹوکانڈریا، گولجی باڈی، اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ یہاں پر سپوز اگر آپ دیکھیں تو یہ مائٹوکانڈریا میں نے ڈرا کی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر یہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، یہ گولجی باڈی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سٹرکچرز ہیں ان کو آپ آرگنیلیز کہتے ہیں۔ یعنی سیل کے اندر ایک تو ایکوس گراؤنڈ سبسٹنس ہے، واٹری سا میٹیریل ہے، جیلی لائک سبسٹنس ہے، سیمی سالڈ میٹیریل ہے، اور دوسرا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز پائے جاتے ہیں جن کو آپ کہیں گے سیل آرگنیلیز۔ اس کے بعد اس کے اندر انکلوژن یعنی کہ وہ ایریا جہاں پر نیوٹرینٹس وغیرہ سٹور ہوتے ہیں، یہ سیکریٹری پروڈکٹس ہیں، ویسٹفل میٹیریل ہے جو سٹور ہوتا ہے، اس ایریا کو آپ انکلوژن کا نام دیتے ہیں۔ اب ذرا اس کی کمپوزیشن کی جانب ہم جائیں کہ یعنی سائٹوپلازم میجرلی کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو سائٹوپلازم کے اندر 90% آپ کو واٹر ملے گا، یعنی 90% جو ہے وہ یہاں پر پانی ہوگا، اور 10% اس کے اندر سلوٹس پائے جاتے ہیں۔ اب جو 10% سلوٹس ہیں وہ دو طرح کے سلوشنز بناتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہیں ٹرو سلوشن اور دوسرا ہے ہمارے پاس کولائیڈل سلوشن۔
ٹرو سولوشن کے اندر سمال مالیکیولز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہوں گے جس میں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے آئنز ہیں، امائنو ایسڈ ہیں، گلوکوز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سمال مالیکیول آئن، گلوکوز. تو یہ جو سولوشن ہے یہ ڈیزالو ہوگا، واٹر کے اندر سالبل ہوں گے، یعنی یہ جتنی بھی جو چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہیں یہ اس پانی کے اندر حل شدہ ہیں، ڈیزالو ہیں، اسی لیے اس کو ہم کہیں گے ٹرو سولوشن. اور یہ موسٹلی انر ریجن ہوتی ہے سائٹوپلازم کی، یعنی ٹورڈز دی نیوکلیس. یہ والی جو ریجن سائٹوپلازم کی جو اس کے نیوکلیس کے آس پاس ہے، یہ والا جو ایریا ہوگا یہ ٹرو سولوشن ہے. یہاں پر چھوٹے چھوٹے مالیکیول ہوں گے، یہ انر ریجن ہے، اور اسی کو آپ سائٹوسول کا نام دیتے ہیں. یہ لیس وسکس ہوتے ہیں کیونکہ واٹر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مالیکیول ہیں وہ ڈیزالو ہوتے ہیں تو اتنا گاڑھے نہیں ہوتے، واٹری سا میڈیم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ سائٹوپلازم کا سالبل پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ٹرو سولوشن کے اندر سمال مالیکیول ہوں گے جو ڈیزالو ہیں. اس کے بعد جو دوسرا سولوشن ہے وہ ہے کولائیڈل سولوشن. کولائیڈل سولوشن کے اندر لارج مالیکیول ہوں گے، جس طرح کمپلیکس مالیکیول لپڈز آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فیٹس ہیں، پولیسیکرائڈ ہیں، آر این ایز ہیں، یعنی آر این اے وغیرہ، یہ سارے مالیکیول لارج مالیکیول ہیں اور یہ پیریفرل ریجن پہ پائے جاتے ہیں. پیریفرل کا مطلب ہے سائٹوپلازم کی یہ جو سائڈز ہیں جو کہ نیئر دا سیل میمبرین ہیں. سائٹو جو سول ہے وہ ٹرو سولوشن یہ نیوکلیئر میمبرین کے پاس ہے، جبکہ کولائیڈل سولوشن سیل میمبرین کے پاس ہے، سائڈ کے اوپر موجود ہے، اور اس کو آپ سائٹو جیل کا نام دیتے ہیں، یعنی سائٹوپلازم کا وہ پورشن جو جیلی لائک ہے، وسکس ہے، گاڑھا ہے، کیونکہ اس کے اندر لارج مالیکیول پائے جاتے ہیں. تو یہ اس کے یعنی کمپوزیشن آ جاتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سائٹوپلازم اس طرح موومنٹ شو کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کنٹینیوسلی اس طرح سٹریمنگ موومنٹ شو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلوسس، یعنی سائٹوپلازمک موومنٹ از کالڈ سائیکلوسس. اصل میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پورے سیل کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اس موومنٹ کی وجہ سے. اس کے بعد اگر فنکشن کی جانب ہم بڑھیں تو فنکشن میں ہمارے پاس اس میں ایک تو یہ سائٹ آف میٹابولزم ہے. ظاہر سی بات ہے سیل کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، آلموسٹ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیل کے اندر ہوں گی، اور سیل میں جو میجر ریجن ہے وہ سائٹوپلازم ہے. تو اس کا مطلب ہے سارے بھی میٹابولک ریئیکشن، کیمیکل ریئیکشن موسٹلی وہ سائٹوپلازم کے اندر ہوں گے. اس میں بہت سارے کیمیکل ریئیکشن ہیں جس میں فار ایگزامپل آپ کے پاس پروٹین سینتھسز ہے، تو اس کا جتنا بھی یعنی جو ٹرانسلیشن کا میکنزم ہے، پروٹین بننے کا جو عمل ہے وہ یہاں پر سائٹوپلازم میں ہوگا. اس کے علاوہ گلائکولائسس ہمارے پاس ایک ریسپائریٹری پروسیس ہے، انشاءاللہ ریسپائریشن میں ہم پڑھیں گے، جس میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے پائرووک ایسڈ میں، تو وہ والا ریئیکشن بھی یہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت سارے میکنزم ہیں، گلوکونیوجینیسس ہے، ٹھیک ہے، یعنی گلوکوز کی فارمیشن ہونا. تو جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن ہے وہ سائٹوپلازم کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سٹور ہاؤس ہے، یعنی بہت ساری جو میٹیریل ہیں وہ یہاں پر سٹور ہوتے ہیں. اس میں آپ کے پاس ویسٹ مٹیریل بھی ہے، اس میں یوزفل مٹیریل بھی ہے. ویسٹ مٹیریل فار ایگزامپل جس طرح لیکٹک ایسڈ وغیرہ این ایروبک ریسپائریشن کا پروڈکٹ ہے، یہ وہاں پر سٹور ہوتا ہے. اصل میں اس کو باڈی سے سیل سے ریموو کرنا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ ریموو نہیں ہوتا وہ یہاں پر سٹور ہوتا ہے. اسی طرح یوزفل مٹیریل کی بات کی جائے تو آپ کے پاس گلائکوجن ہے، یہ ایک سٹور فوڈ مٹیریل ہے ہیومن سیل کے اندر، اینیمل سیل کے اندر، تو یہ بھی سیل کے اندر سٹور ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروڈکٹ ہیں، جس طرح ہمارے مسلز کے سیل کے اندر ایک پگمنٹ سٹور ہوتا ہے، آکسیجن کیری کرتا ہے، مایوگلوبن وغیرہ، یعنی کہ جتنے بھی سٹور مٹیریل ہے وہ بھی سائٹوپلازم کے اندر سیل کے اندر سٹور ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے آ جاتے ہیں فنکشن. ابھی ذرا سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں پھر اگین. دیکھیں یہ آپ کے پاس سیل میمبرین ہے، سیل میمبرین اور یہ نیوکلس ہے. تو سیل میمبرین اور یہ نیوکلس اور اس کی میمبرین، یہ نیوکلس ہے، یہ اس کی میمبرین ہے، یہ سیل ہے، یہ اس کی میمبرین ہے. تو سیل میمبرین اور نیوکلیئر میمبرین کے درمیان جتنی بھی جگہ اس کو آپ سائٹوپلازم کہیں گے. پھر ہم نے کہا سائٹوپلازم کے اندر دو سولوشن ہوتے ہیں، ایک ہے ٹرو سولوشن، ایک ہے کولائیڈل سولوشن. ٹرو سولوشن کو آپ سائٹوسول بھی کہتے ہیں. تو سائٹوسول جو ہے وہ انر ریجن میں ہوگا، یہ اس کے آس پاس، تو اس کو آپ کہیں گے سائٹوسول، جو کہ نیوکلیس کے آس پاس ہے، سنٹر میں ہے. اور دوسرا ہم نے کولائیڈل سولوشن
یا جو گاڑا ہے یا جس کو سائٹوجیل کہتے ہیں، تو وہ یہ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں یہ والی ریجن جو ہے یہ ساری سائٹوجیل سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ یہاں پر جتنا بھی یہ سائٹوپلازم، اس میں واٹر ہوگا، منرلز ہوں گے، اسٹور مٹیریل ہوگا، ویسٹ مٹیریل ہوگا، اور اس کے علاوہ واٹر ہوگا سب سے زیادہ 90%، اور باقی اس کے اندر آرگنیلیز ہوں گی، جس طرح یہ ایک میں نے ڈرا کی مائٹوکانڈریا، ایک اینڈوپلازمک ریٹیکولم، گالجی باڈی اپریٹس ایٹسیٹرا۔ ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔